پرویز مشرف کا خانہ کعبہ سے متعلق وہ واقعہ جو تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ پرویز مشرف کا شمار ان خوش قسمت مسلمانوں میں سے ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اور اس پر اپنی جان کی بازی لگانے کی سعادت نصیب کی۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کی حفاظت کرنے اور اس پر اپنی جان قربان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور تقریباً ہر مسلمان اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپا پاکستان کے سابق صدر اور جنرل پرویز مشرف کو، جنہوں نے 1979 میں خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے آزاد کرایا۔ 20 نومبر 1979 بروز منگل اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ یعنی 1 محرم 1400 ہجری کی صبح خانہ کعبہ میں فجر کی نماز ادا کی جا رہی تھی کہ اچانک خانہ کعبہ کے احاطے میں دہشت گرد گھس آئے، جن کی تعداد 500 سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے آ کر لاؤڈ سپیکر سے امام صاحب کو ہٹا کر قبضہ کر لیا۔ دہشت گردوں کا سربراہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا، جو مکہ یونیورسٹی میں اسلامی تعلیم کا طالب علم تھا۔ اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس وقت کا امام مہدی ہے اور سب لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس طرح اس نے ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کے تمام دروازوں کو بند کروا کر لوگوں کو یرغمال بنا لیا اور لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، جہاں پوری دنیا کے مسلمان غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی حرمت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہے۔ سعودی حکومت نے ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، جو بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ خانہ کعبہ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانس کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ تھا، لیکن فرانسیسی کمانڈوز غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، جس کے بعد سعودی حکومت نے پاکستان سے مدد طلب کی۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور پاک فوج کا ہر جوان خانہ کعبہ کی حرمت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار بیٹھا تھا، لیکن اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کام کے لیے پرویز مشرف کو چنا۔ اس طرح اس وقت کے میجر پرویز مشرف کی قیادت میں پاک فوج کے کمانڈوز کا ایک اسپیشل دستہ سعودی عرب روانہ کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ پر دہشت گردوں کے حملے کو اس وقت 7 دن گزر چکے تھے جب پاک فوج سعودی عرب میں پہنچی، لیکن پاک فوج کے کمانڈوز کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اتنی تیزی سے اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ لیکن یہاں بات خانہ کعبہ کی حرمت کی تھی۔ میجر پرویز مشرف کی قیادت میں SSG کے کمانڈوز نے کیمروں کی مدد سے دہشت گردوں کی لوکیشن مارک کی اور ایک اسپیشل پلان بنایا۔ پرویز مشرف نے سعودی حکومت سے کمانڈوز کو مسجد کی چھت پر اترنے کی اجازت مانگی، جبکہ مسجد کے صحن میں پانی چھوڑنے کا بھی حکم دیا۔ اجازت ملنے کے بعد ایک طرف پاکستانی کمانڈوز مسجد کی چھت پر اتر رہے تھے تو دوسری طرف خانہ کعبہ کے ذہن میں پانی بھر دیا گیا تھا، جس کے بعد پرویز مشرف کے کہنے پر اس پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ دہشت گردوں کو اس غیر متوقع اور فوری کارروائی کی وجہ سے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ جہاں دہشت گرد کرنٹ سے بوکھلا رہے تھے، وہیں پاکستانی کمانڈوز نے چھت سے ہی دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کمانڈوز کی پوزیشن مضبوط ہوئی، صحن میں کرنٹ کو ختم کر دیا گیا۔ جو ہی کرنٹ ختم ہوا، پاکستانی کمانڈوز بجلی کی تیزی سے دہشت گردوں پر جھپٹے اور انہیں قابو کر لیا۔ جہاں بہت سے دہشت گرد زندہ بچ گئے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دہشت گردوں کا سرغنہ محمد بن عبداللہ القحطانی اسی آپریشن کے دوران پاک فوج کے کمانڈوز کی گولیوں کا نشانہ بن چکا تھا، اور اس طرح خانہ کعبہ کو دہشت گردوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا گیا۔ پاکستانی کمانڈوز کی مہارت اور پرویز مشرف کی ذہانت کی وجہ سے ان کا نام تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔